انا سنی انا حنفی انا بریلوی. حضرت علامہ مولانا فیضان رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی اور حضرت ضیاء الدین اسماعیلی صاحب قبلہ، ساجد رضا صاحب قبلہ مدد ذلہ العالی اور دیگر علماء کرام، پردہ نشین خواتین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. آئیے ایک بار آقائے نامدار مدینے کے تاجدار، ڈوبی کشتی کے کھیون بھار، ہم غریبوں کے آقا ودادا، حضور تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بےکش بنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پڑھیے بابا دے بلند رشید اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. توجہ چاہوں گا آپ کو بیدار کرنے کے لیے کچھ گفتگو. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے. یا رسول اللہ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، یہ آپ کی مرضی ہے. اے آقا آپ چاہے دکھائی پڑے یا نہ دکھائی پڑے، یہ آپ کی مرضی، پر کیا ہے امتی کی عرضی. سنیں پہلے مصرے میں مصطفیٰ کی مرضی اور مصرع ثانی میں امتی کی عرضی. جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. بیدار ہو جائے تب میں شروع کروں. بیدار ہو جائے، اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے کہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. آپ لوگ اس جشن میں شریک ہیں، ماہ ربیع النور کا یہ پیارا پیارا مہینہ، ہمارے آقا کی آمد کا مہینہ، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. سارے ظلم اور تاریکی کے بادل چھٹ گئے، ساری پریشانیوں سے ہمیں آزادی مل گئی. ہم اس مہینے میں ہیں تو خوشی میں جھوم کے کہیں یا رسول اللہ جلوہ کیجئے خواہ پردہ کیجئے، مجھ کو اپنے پاس رکھا کیجئے. اور حسن مطلع سماعت فرما لیں کہ دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں لانا چاہتے ہیں تو ایسا کیجئے، دل میں لانا ہے تو ایسا کیجئے. کعبہ دل کو مدینہ کیجئے، کعبہ دل کو مدینہ کیجئے. اور سنیوں سے اپیل ہے کہ عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے، عشق کا پھر آپ دعویٰ کیجئے. پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے، پہلے پتھر کا کلیجہ کیجئے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صدق اللہ مولانا عظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت بریلی کی سرزمین سے فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹبٹا ہے باڑا. توجہ کرنا تھوڑی دیر، بس زیادہ وقت نہیں ہونا کیونکہ ناظم اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کہ وقت کی بڑی قلت ہے، تو زیادہ وقت نہیں دوں گا. پروگرام شروع ہونے ہی میں کافی ٹائم گزر گیا، آپ جلد سے سماعت کر لیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹبٹا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا. نور دن دونا تیرا دیتا ہے صدقہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور یا رسول اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. تو
है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। अब आइए चंद मिनट में आपसे गुफ्तगू कर ली जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस के अंदर इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, यानी कि आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। क्या फरमाया? बेदार हो जाए थोड़ी देर के साथ, मेरी आवाज के साथ आवाज मिला ले। अल्लाह ताला ने फरमाया आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन किताब। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम, अगर अल्लाह ताला फरमाता जाअकुम मिनल्लाहि, आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर, बात तब भी मुकम्मल हो जाती, आयत तब भी मुकम्मल हो जाती, कुरान तब भी हो जाता, हम मान लेते, लेकिन क़द लाने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने लफ्ज़ क़द को इबारत में क्यों शामिल किया? बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, उलमाए किराम बैठे हैं, ये सब दरसगाहों के मुदर्रिस हैं, दरसगाहों में बड़े बड़े मकामात पर ये दर्स देते हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं जानता कि जब फ़िअल माज़ी के आगे क़द दाखिल होता है तो वो तहक़ीक़ का माना देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया क़द जाअकुम, तहक़ीक़ की आया अल्लाह ताला की तरफ से एक नूर और रोशन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हज़रत अल्लामा मौलाना मुजीबुर रहमान साहब क़िबला मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत बहुत जिंदाबाद। गुफ्तगू बस इसी पे करेंगे कि एक नूर आया, एक नूर आया। हम लोग हुजूर को नूर मानते हैं। अभी हजरत ज़ियाउद्दीन इस्माइल साहब कह रहे थे हम हुजूर को हुजूर मानते हैं और हम खुदा के नबी को नूर मानते हैं। रादरानी मिल्लत इस्लामिया आया एक नूर। अल्लाह ताला ने ये बात ज़न्नन नहीं बताई, गुमानन नहीं बताई, तहक़ीक़ की आया एक नूर। क्या फरमाया? तहक़ीक़, गुमान करके नहीं बताया, यूं ही नहीं फरमाया, बल्कि तहक़ीक़ के साथ। अब मैंने पूछा ऐ अल्लाह ताला, ये जो क़द तूने दाखिल किया है, तहक़ीक़ का माना पैदा किया है, ये तहक़ीक़ किसकी है? ये तहक़ीक़ किसकी है? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कुरान मेरा है तो तहक़ीक़ भी मेरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो तहक़ीक़ भी मेरी होगी, लेकिन तहक़ीक़ें तो बदलती रहती हैं, तहक़ीक़ें तो बदलती रहती हैं। अभी पहले रिसर्च हुई कि ज़मीन प्लेट की तरह, फिर कहा नहीं प्लेट की तरह, फिर कुछ तहक़ीक़ आई कि नहीं गोल है, बॉल की तरह है, फिर एक दूसरी नई तहक़ीक़ आई नहीं बिल्कुल गोल भी नहीं है बल्कि बेज़ावी शक्ल, बेज़ावी शक्ल। तो तहक़ीक़ें बदलती रहती हैं। अब यूं समझ लीजिए, ज्यादा वक्त ना लेते हुए एक छोटी सी मिसाल देखिए, आगे बढ़ो। एक मामला आया, FIR दर्ज हुई, लोअर कोर्ट में पहुंचा, लोअर कोर्ट में सेशन को सबमिट कर दिया। ये मामले को आप देखें, उसने क्या किया? फांसी की सजा सुना दी कि कत्ल किया है, मर्डर किया है, फांसी की सजा। अब इकलौती औलाद की बेचारे की दौड़ता हुआ हाई कोर्ट पहुंचा, हाई कोर्ट में अपील की, उसने तहक़ीक़ करवाई, देखा हमारा तो है लेकिन मारने का इंटेंशन नहीं पाया जा रहा है, मारने के लिए नहीं मारा है बल्कि जान बचाने के लिए मांगा है, मारा है। अब उसने क्या किया? फांसी की सजा काट के उम्र कैद लिख दिया कि फांसी नहीं होनी चाहिए, उम्र कैद होनी चाहिए। अब इसकी इकलौती औलाद की उम्र कैद कैसे करवाता? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहने लगा हुजूर हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है, मेरे बेटे को उम्र कैद का फैसला सुना दिया गया है। अब जब उसने देखा तहक़ीक़ की, तब जब सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो कहा कि मर्डर हुआ है सुबह 6 बजे और FIR दर्ज हुई है 12 बजे दोपहर को, तो बीच में कुछ झोल झाल हो ही सकता है, बीच में झोल झाल हुआ है। उसने फैसला काट के अपना एक नई तहक़ीक़, अपनी नई तहक़ीक़, नया फैसला लिख दिया, इसको बरी किया गया। पता क्या चला? ज्यादा दर्जे वाला कम दर्जे वाले की तहक़ीक़ को रद्द कर सकता है, ज्यादा इल्म वाला
کم علم والے کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، زیادہ نالج والا کم نالج والے کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، زیادہ مرتبے والا کم مرتبے والے کی تحقیق کو کاٹ سکتا ہے، زیادہ مقام والا اونچے مقام والا نیچے مقام والے کی تحقیق کو رد کر سکتا ہے، لیکن مجال ہے کہ لوور کورٹ ڈسٹرکٹ کورٹ کی تحقیق کو رد کر دے، مجال ہے کہ ڈسٹرکٹ کورٹ ہائی کورٹ کی تحقیق کو رد کر دے، مجال ہے کہ ہائی کورٹ سپریم کورٹ کی تحقیق کو رد کر دے۔ نہیں، پتا کیا چلا؟ کم علم والا زیادہ علم والے کی تحقیق کو رد نہیں کر سکتا، کم درجے والا زیادہ درجے والے کی علم کو زیادہ علم والے کی تحقیق کو رد نہیں کر سکتا۔ اب میں نے پوچھا کہ اے رب، اے اللہ رب العزت، مجھے پتا کہ یہ جو قرآن میں ہے یہ کس کی تحقیق ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ کی تحقیق ہے، یہ تیرے رب کی تحقیق ہے۔ اب میں نے اس ٹیپ پر پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ اعلان کر دیا کہ جب پتا چل گیا کہ نبی نور ہے اور یہ رب کی تحقیق ہے، نبی نور ہے، یہ ہمارے اللہ کی تحقیق ہے، تو اب اللہ کی تحقیق وہی کاٹے جو اللہ سے علم میں زیادہ ہو، اللہ کی تحقیق کو وہی کاٹے جو اللہ سے مرتبے میں زیادہ ہو، اللہ کی تحقیق کو وہی کاٹے جو مقام میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہو۔ پتا چل گیا اللہ تعالیٰ سے علم میں کوئی زیادہ نہیں، تو یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نبی نور ہے اور اس تحقیق کو کاٹنے والا کوئی سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت بہت زندہ باد، بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، نبی نور ہے، اس تحقیق کو کاٹنے والا کوئی نہیں، بے شک تحقیق ہے یہ اللہ تعالیٰ کی تحقیق کی نبی نور ہے، نبی نور ہے۔ اچھا ایک بات بتاتا چلو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ قرآن آیا، نور آیا، توجہ چاہوں دیکھتے کتنے لوگ کیچ کر نور آیا، قرآن آیا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ نبی و کتاب مبین، تب بھی عبارت صحیح ہو جاتا۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا قد جاءکم من اللہ رسول و کتاب اللہ و کتاب مبین، تب بھی عبارت صحیح ہو جاتی، قرآن تب بھی ہو جاتا۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول نہیں کہا، نبی نہیں کہا، طٰہٰ یاسین نہیں کہا، مزمل نہیں کہا۔ میں نے پوچھا اے پروردگار عالم، جب تو بولتا ہے تب کبھی نبی کو طٰہٰ بولتا ہے، کبھی یاسین بولتا ہے، کبھی مزمل بولتا ہے، اے پروردگار عالم کبھی تو رحمت للعالمین بولتا ہے، کبھی تو اپنے نبی کو نبی بولتا ہے، یہاں نور کیوں، یہاں نور کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اے نادان محمد مجیب الرحمان، تجھے پتا نہیں میں نے کتاب بھیجی ہے اور کتاب کو اندھیرے میں نہیں پڑھا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب کو اندھیرے میں نہیں پڑھا جاتا، بلکہ کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتاب کو پڑھنے کے لیے نور کی ضرورت پڑتی ہے، روشنی کی ضرورت پڑتی ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، اب میں کہوں گا دنیا کی جتنی کتابیں ہیں وہ تو آپ الیکٹریسٹی کی لائٹ میں روشنی میں پڑھ سکتے ہیں، بجلی کی روشنی میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن قرآن کو مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں پڑھنا پڑے گا۔ قرآن کو مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں پڑھنا پڑے گا۔ اب جس نے لالٹین کی روشنی میں قرآن کو پڑھا، جس نے دنیاوی بجلی کی روشنی میں قرآن کو پڑھا وہ مردود ہو گیا، اور جس نے مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں قرآن کو پڑھا وہ محبوب ہو گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلامیہ، آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اے میرے چاہنے والوں،
اے میرے بندو تمہیں کتاب دے رہا ہوں تو ساتھ میں روشنی بھی دے رہا ہوں، تمہیں کتاب دے رہا ہوں تو ساتھ میں نور بھی دے رہا ہوں۔ جب جب تم قرآن کی تلاوت کرنا تو مصطفیٰ کے نور کی روشنی میں کرنا۔ یقین مان لینا مسلمانوں، یقین ماننا میرے بندو، جب تم دنیا میں رہو گے میں تب بھی تمہیں کامیاب رکھوں گا، جب تم میرے پاس آؤ گے میں تب بھی تمہیں کامیاب سبحان اللہ سبحان اللہ۔ برادران ملت اسلام، اب ایک چھوٹا سا جملہ اور عرض کرتا چلوں، اس کے بعد میں اپنی جگہ لوں گا۔ ایک نور آیا، ایک نور آیا، یہ نہیں کہا 12 ربیع الاول میں بنایا، یہ نہیں کہا، بلکہ آیا۔ آتا وہی ہے جو پہلے کہیں ہوتا ہے، آتا وہی ہے جو پہلے۔ اگر کوئی بولے مولانا مجیب الرحمان کو اس جلسے میں بنایا تو گئی میری 25 سال کی میری 25 سال کی عمر پھر ضائع ہو گئی۔ میں لکھنؤ میں تھا، وہاں سے یہاں آیا، وہاں تھا تو یہاں آیا۔ اگر کوئی بولے بنایا تو غلط۔ اب نبی نے، اللہ رب العزت نے فرمایا نور آیا، بنایا نہیں، مطلب تھا، پہلے سے تھا۔ کب بنایا تھا، کب پیدا فرمایا تھا؟ کسی کے پاس جواب ہے؟ نہیں، اس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ بڑے بڑے مفکران کرام کے پاس نہیں ہے، مفتیان نظام کے پاس نہیں ہے، علماء دین کے پاس نہیں ہے۔ میں ایک فائنل جملہ بول دوں، نبی کو کب بنایا اس کا علم خود جبریل امین کے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر کب بنایا، کب بنایا؟ ایک چھوٹا سا جملہ دے رہا ہوں، پیش کریے گا۔ زمین و سما سے پہلے بنایا، کب بنایا؟ زمین سے پہلے، سما سے پہلے، مکی سے پہلے، مکہ سے پہلے، شجر و حجر سے پہلے، بحر و بر سے پہلے، خوش و تر سے پہلے، چاند و سورج سے پہلے۔ کب پیدا فرمایا؟ کب؟ جھنجھلا کے جب ایک بندہ تحقیق کرتا جھنجھلا گیا، رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوا، اے پروردگار عالم سمجھ نہیں آتا جب تو نے پہلے ہی بنایا تھا تو بنایا کب تھا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ سمجھ لے جب لفظ کب نہیں تھا تب کب نہیں تھا تب بنایا۔ کب بنایا؟ کب بنایا؟ کس ٹائم بنایا؟ ٹائم کو بنایا ہی نہیں۔ کس وقت کو بنایا؟ محمود وقت کو بنایا ہی نہیں، ابھی وقت کو نہیں بنایا۔ پروردگار عالم کیوں نہیں بنایا؟ کیونکہ مجھے اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھنا ہے، اپنے محبوب کو اپنے قرب خاص میں رکھنا ہے، یعنی کہ اپنے پاس میں رکھنا ہے۔ جب تک میرا محبوب میرے قرب خاص میں رہے، میرے پاس میں رہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ ہم اور ہمارا محبوب، ہم اور ہمارا محبوب تنہائی میں کتنی دیر رہے۔ میرے محبوب کو میں نے اپنے پاس کتنی دیر تک رکھا، کسی کو علم نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں نے وقت کو بنایا ہی نہیں، وقت کو بنایا ہی نہیں، ٹائم کو بنایا ہی نہیں، شجر و حجر کو بنایا ہی نہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، دنیا کی کسی چیز سے پہلے، زمین و زمان سے پہلے، ہر ایک چیز سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے نبی کے نور کو پیدا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم لوگ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب۔ اب جس نے مصطفیٰ کے نور میں اسے پڑھا، جس نے مصطفیٰ کے نور میں اسے پڑھا وہ محبوب ہو گیا۔ جس نے مصطفیٰ کے نور میں اسے پڑھا وہ محبوب ہو گیا۔ جس نے دنیاوی لائٹ کی دنیاوی روشنی میں پڑھا وہ مرمود ہو گیا۔ قرآن کو چھوڑو گے تو مرمود کہے جاؤ گے۔ قرآن کو کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی کو نور ماننا پڑے گا۔ کون ہے وہ لوگ جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں؟ کون ہے وہ لوگ جو نبی کو نور نہیں مانتے؟ ارے اللہ تعالیٰ تصدیقاً بتا رہا ہے، کیا تم اللہ سے زیادہ جاننے والے ہو، اللہ تعالیٰ سے زیادہ علم رکھتے ہو؟ جب اللہ تعالیٰ نے تصدیقاً بتا دیا کہ نبی نور ہے تو فیصلہ ہو گیا۔ اب ہم اگر انہیں بشر بھی کہیں گے تو تقاضا یہ کہتا ہے کہ ہم انہیں نوری بشر کہیں گے۔
آپ بشر نہیں ہیں۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آخری فائنل جملہ میں آپ کو بولتا چلوں کہ نبی کو اپنی طرح ہم نہیں مانتے، ہم نبی کو نور مانتے ہیں، ہم نبی کو نور مانتے ہیں۔ آپ لوگ عمران صاحب ایسا کیوں؟ ایسا کیوں؟ اس کی کیا تحقیق ہے بھائی؟ ایک تو تحقیق میں نے آپ کے سامنے رکھی، ایک عقلی تحقیق آپ کو بتاتا ہوں، کیونکہ آپ قرآن حدیث کو اتنی جلدی کیچ نہیں کر سکتے، لیکن جب کوئی بدعقیدہ، کوئی ایسا انسان جو ایمان کو لٹیرا ہے، جب آپ کے پاس آئے گا، آپ کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنا چاہے گا، آپ کے ایمان کو لوٹنا چاہے گا، تب آپ اپنی حفاظت ان تحقیقات کے ذریعے کریں گے۔ وہ تحقیقات کون ہیں؟ وہ دلیلیں کون ہیں؟ برادران ملت اسلامیہ، میں آپ کو بتاتا چلوں، آپ ہوٹل جاتے ہیں، جلیبی خریدتے ہیں کھانے کے لیے، دکاندار آپ کو جلیبی دیتا ہے، آپ جلیبی کھاتے ہیں اور اس کاغذ کو پھینک دیتے ہیں، اس کاغذ کو پھینک دیا۔ ایک کاغذ یہ بھی ہے جس پہ گاندھی جی کا فوٹو بنا ہوتا، پتہ ہے نا آپ لوگوں کو؟ یہ بھی کاغذ، وہ بھی کاغذ۔ ایک کاغذ کو آپ پھینک دیتے ہیں، دوسری کاغذ کو آپ پاکٹ میں رکھتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، تجوری میں رکھتے ہیں، چھپا کے رکھتے ہیں۔ میں نے کہا اے نادان، کاغذ کو پھینک کیوں رہا ہے؟ کاغذ کی تو بڑی قیمت ہے، کاغذوں کو تو نے الماری میں سمیٹ کے رکھا ہے، کاغذوں کو تو نے اپنی پاکٹ میں چھپا کے رکھا ہے، آخر تجھے کاغذ سے اتنا لالچ کیوں؟ کہنے لگا مولانا مجیب الرحمان، یہ جو میں نے کاغذ پھینکا ہے اس کا مرتبہ دوسرا ہے، اور جو میں نے کاغذ سنبھال کے رکھا ہے اس میں فرق ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جو ہمارے بھارت کی سرکار ہے، اس نے یہ گاندھی جی والے کاغذ پہ اپنی مہر لگا دی ہے، جس کی وجہ سے یہ کاغذ سارے کاغذوں میں ممتاز ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے یہ کاغذ سارے کاغذوں سے ممتاز ہو گیا ہے، الگ ہو گیا ہے۔ اب اس کی قیمت عام کاغذوں جیسے نہیں رہی، اب یہ سارے کاغذوں جیسا نہیں رہا، بلکہ ممتاز ہو گیا ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا اس پر سرکاری مہر لگی ہوئی ہے۔ میں نے للکار کے جواب دیا اگر ایک کاغذ پر بھارت کی سرکار مہر لگا دے تو وہ کاغذ سارے کاغذوں میں ممتاز ہو جاتا ہے، اس کاغذ کی طرح کوئی اور کاغذ نہیں۔ تو یہ میرا ایمان کہتا ہے جس شخص پر اللہ رب العزت نے نبوت کی مہر لگا دی ہو، جس کے کاندھوں پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کی مہر لگا دی ہو، وہ انسان سارے انسانوں سے ممتاز، وہ انسان سارے انسانوں کی طرح نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا تحقیق کی آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب۔ اب نبی کو کون نور مانیں گے اللہ کی تحقیق کے حوالے میں؟ ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دے کون نبی کو نور مانتے؟ ماشاءاللہ، کیونکہ جو نوری ہوگا وہ نور مانے گا، جو نوری ہوگا وہ نور مانے گا، اور جو ناری ہوگا وہ بشر مانے گا۔ بشر تو مانتے ہیں لیکن نوری بشر مانتے ہیں، وقت کی بڑی قلت ہے۔ انشاءاللہ کبھی ہوگا تو مزید گفتگو ہوگی۔ جو کچھ اگر میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں سمجھنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو توبہ استغفار اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔